کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ پریم کس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ پریم اور موہ میں بڑا فرق ہے. یہ بات کل آگے رکھی گئی تھی. کس طرح سے ہم پریم کی بجائے آتما کا پریم لگنا تھا، پرماتما سے لگ گیا دنیا سے یا دنیا داروں سے، نتیجہ گراوٹ. تو پریم پربھو سے ہونا چاہیے یا جس میں پربھو پرگٹ، اس کے جسم کو دیکھ کر پربھو یاد آئے. اب اگر آپ کسی وکیل کو دیکھو گے نا تو کیا یاد آئے گی؟ کچہری آئیں گی کہ نہیں؟ وکیل کو دیکھ کر کچہری یاد آئیں گی نا، مقدمے یاد آئیں گے اپنے آپ. ڈاکٹر کو دیکھ کر دوائیاں اور اسپتال یاد آئیں گے. قدرتی بات ہے. اسی طرح کسی ٹیچر کو دیکھو تو اسکول اور اسٹوڈنٹ یاد آئے. تو کسی انبہی پوش کو دیکھنے سے کون یاد آتا؟ پربھو. بات سمجھ. کل کا تو مضمون یہ تھا نا کہ پریم کیسے مسفٹ ہو کر کسی گراوٹ میں لے جاتا، کیسے بچ سکتے ہیں، وہ بات کل تھی. آج کا سوال یہ ہے کہ اگر پربھو کو یاد کرنا ہو تو اس کی یاد کا ایک باہر ہیومن پول، انسانی پول کون ہے جس کو مہاتما کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ وکیلوں کو دیکھ کر کچہری سامنے آتی، ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض بیماری اسپتال آتے ہیں. ایسے ہی کسی انبہی پوش کو ہمیشہ کس کے لیے وہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ پربھو کے لیے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پربھو کی یاد کو بڑھانے کے لیے انبہی پوش کی یاد جو کی ہونی چاہیے. اس کا کارن یہ نہ بات ہے کہ آج صورت کیا بن گئی لوگوں کی، بزنس سب بن گئی. سچ میں جو بھائی یا پنڈت ہے، بھائی اور پنڈت وہی ہے جس کے پربھو پرگٹ یا مہاتما. تو اس کو دیکھ کر پربھو یاد آئے. پربھو کو دیکھا نہیں تو پربھو جس وہ پرگٹ ہے اس کو دیکھنے سے پربھو یاد آئے گا. اس لیے پربھو اور پرماتما، پربھو اور جس میں وہ پرگٹ میں وہ دو نہیں، وہ ایک ہی ہے. جیسے کتاب ہو نا، اس کا ایک پریفیس دیباچہ لکھا جاتا ہے. اگر دیباچے ہی نہ ہو تو ساری کتاب پڑھ کر کیا ملے گا؟ دیباچے میں سارا تھوڑا نچوڑ دیا جاتا ہے، تھوڑے صفحے میں، ایک دو صفحے میں ساری کتاب کا جو بھاو ارتھ ہو سمجھ دیا جاتا ہے. ایسے ہی انبہی پوش کو دیکھ کر پربھو تھوڑے لفظوں میں سمجھ آ جاتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پربھو کا پیار کرنا ہو تو ان سے پیار کرو جس میں پربھو کا پیار ہے. ایسے تو کرتا تو بھی مجھ میں رہی نہ ہوں، جب آپا پر کا مٹ گیا جد خط. تو اگر پھر ہم اس کا خیال کر کر کے اپنے آپ کو بھول جائیں، سمجھے؟ جیسا گرو نانک صاحب تھے، مودی خانے میں توڑ کر چیزیں دیتے تھے. گننے میں ایک بار جڑی توڑ کر دی، پھر 2 بار 3 بار 4 5 7 8 8 9 10 11 12. جب 13 کا لفظ ہے، 13 کے میں تیرا، 13 کے میں تیرا بھی، 12 کے بعد 13. وہ 13 میں اتنا خیال تھا میں کہ 13 ہی 13 کر دے اور سب کو توڑ کر دیتے چلے جاتے. بات تو جب پربھو کو نہیں دیکھا، گرو کو دیکھا، سچ میں تو وہ گرو ہے، تو اس کا خیال کرتے 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 آپ ابا بھول جانے تھے. سمجھے؟ جیسے گرو صاحب سے پربھو کی یاد میں بیٹھے، بزمی تو ہی زمان تو ہی مکی تو ہی مکان تو ہی جلس تو ہی تھلس تو ہی، بڑھ چلے جاتے ہیں، ندس تو ہی ندس تو ہی، پھر تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی 2-3 دن سمجھ نہیں. بات گرو کی یاد، پربھو کی یاد، ہر کی پوجا ستگر پوجا.
جو سچ کا سوروپ ہے اس کو دیکھا نہیں، جو اس کا سوروپ ہو اس کا دیکھنا، ہری کا دیکھنا. یہ کرائسٹ نے کہا جس نے مجھے دیکھا میرے پتا کو دیکھا. تو ایسا آدمی فنافی شیخ ہو کر، جو شیخ ہے فنافی اللہ ہے، وہ فنافی اللہ ہو جاتا ہے. تو سارے مہاپروشوں نے اس بات کو کھول کر سمجھانے کا یتن کیا کہ پیار پربھو کو دیکھنا ہو تو کسی انبہی پرش کو دیکھو. انبہی پرشی سے جیسے وکیل کو دیکھ کر کچہری بے اختیار یاد آتی ہے، کسی انبہی پرش کو دیکھ کر بے اختیار پربھو یاد آئے. جب اس کی لگاتار یاد بنی رہے گی تو نتیجہ کیا ہے؟ اسی کے لیے وہی تو وہ تو کرتا تو کا روح بن جاتا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، کیونکہ کر دی ذات مرشد را قبول، ہم خدا در ذات شامل ہم سو. اگر آپ نے مرشد کی ذات کو قبول کر لیا، اس میں رسول و خدا دونوں آ جاتے. ہر کی پوجا سدگر پوجو، اس کا دیکھنا ہی پربھو کو دیکھنا کہ وہاں اس کا اظہار ہے. پہلوان کو دیکھنا ہی طاقت کا دیکھنا. اسے چین چکر سے معلوم ہوتی ہے طاقت کی چیز. ویسے طاقت کی کیا شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے. بس پہلوان کو دیکھ کر بے اختیار اس کی کچھ ریڈیشن ہوتی ہے نہیں. تو اس کی یاد پربھو کی یاد سمجھے. اس کے یاد کرنے سے پربھو کی یاد ہے. جس گرو امر داس جی صاحب نے کہا، ایسے سدگر سو پریت کر جس گوبند سو پریت ہوں گے. جیسی صحبت ویسا نہ. اگر ایک کے ساتھ پیار ہے اس کے بعد تمہارا بھی ویسے پیار ہو جائے. بات عام دنیا کے اندر دنیا کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا. ان کی صحبت سنگت رہنے سے دنیا بھرے گی اندر. ایسے کی صحبت اختیار جس میں پربھو کا بہار بنائے تو بے اختیار پربھو کی یاد بڑھے گی. جیسی صحبت ویسا رہو. تو آپ سمجھے. بیک کا قصہ آپ کو پتا ہے. بیک کا ایک طالب تھا، وہ گرو کی یاد کرتا تھا. اس کا بیک یا بیک یا بیک یا بیک. تو لوگوں مسلمانی راج تھا. لوگوں نے کہا میں تیرا خدا کون کہتے بھیک، رسول کون کہتے بھیک. کہ یہ تو کافر ہے بھائی. سلام موت کی دے دی گئی، اور جن موت کے مقدمے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بادشاہ کو جاتے تھے. جب وہاں پیش کیا اس کی شکل دیکھی بڑی مست معلوم ہوتی ہے. ارے وہ تیرا خدا کون کہتے بھیک، تیرا رسول کہتے بھیک. کیسے چھوڑ دو. بادشاہوں کے دل کو راہ دیتا ہے. اگر ایسا تھوڑا ہزاروں لاکھوں کے سر پر رکھ دیتا ہے پرماتما. کیا دیکھ بھائی، ہمارے بڑی قید سالی ہے، بارش ہوئی نہیں کتنی مدت سے. اگر تو اپنے بیک کو کہے بارش کرنے، فصل ہو جائے، خوشحالی ہو جائے. ہاں میں کہہ دوں اس کو کوئی شک نہیں ہے. جیسے بچہ ہوتا نہیں کہ ہاں میں ابھی لا دیتا ہوں ماتا سے، اس کو پورا بھروسہ ہے. ہاں ہو جائے گا. چل کب آؤ گا کہ پرسوں آؤں. جو اس کا مہاراج بھاگ جائے گا کہ کوئی شکر. دوسرے دن بارش ہو گئی، جل تھل ہو گئے. تیسرے دن واپس آیا. بھائی تیرے بھی کی بڑی مہربانی، بارش ہو گئی. انہوں نے 21 گاؤں کا مالیہ جو ہوتا ہے نا پتہ لکھ دیا کہ وہاں اپنے گرو کے پاس لے جاؤ. کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں نا، خرچ ہوتا. کہنے کا میں فلاں چیز اپنے گرو کے پاس لینے ہو، یہ نہیں ہوگا. سمجھے. تو بات سمجھے. ایسا پیار ہونا چاہیے. ایسے پیار سے دو سے ایک روپ ہو جاتا. اگر بیچ میں جسمانیت رہے گی تو گائے گر گئے. اب یہ ہے آدرش کرتا ہے کہ کیسے پریم سے منہ کیسے بنتا ہے، کیسے ہم گرتے ہیں. کل یہ تھا مجبور.
آج یہ ہے کہ پریم کیسا رہے گرو کے ساتھ. توسی صاحب تو کہتے ہیں جیسے چکور ہوتا ہے، چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند پیچھے جاتا تو ادھر ہو کے لیے گردن پیچھے لگ جاتی، اتنا بھروسہ بھی لوگ. مثالیں دے کے سوامی جی مہاراج نے فرمایا گرو کا پیار ایسے ہی جاگ کر دنیا کی مثالیں دے کے سمجھا جیسے دنیا کا پیار ہو، پر دنیا کا پیار نہیں ہوتا، سمجھایا نمونہ دینے کے بعد اور کچھ